اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد. معاشرے میں بہت زیادہ پیش آنے والے مسائل کے اوپر گفتگو جاری ہے، اور یہ مسئلہ کون سا ایسا گھر ہے مومنین کا جہاں یہ مسئلہ پیش نہ آتا ہو کہ جہاں پر صلہ رحمی اور قطع رحمی سے متعلق مسائل موجود نہ ہوں. اور یہ اتنا مفصل بیان کرنے کی ضرورت یوں ہے کہ اس موضوع پر ایک درس آج کے علاوہ اور ہوگا، جب اس پر درس نمبر 1 لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس میں بہت فقہی احکام بھی ہیں اور بہت زیادہ اخلاقی احکام بھی ہیں. تو صلہ رحمی ایک ایسا گھنا سایہ دار درخت ہے کہ معاشرے میں جو خاندان نظر آتے ہیں، وہ اکائیاں، وہ یونٹس، وہ اگر صلہ رحمی کے ذریعے مضبوط اور طاقتور ہوں، آپس میں اتحاد و اتفاق ہو خاندانوں میں، تو ایک بہترین معاشرہ اس سے تشکیل پا سکتا ہے. اور یہی اگر آپس میں متفرق رہیں، اختلافات کا شکار رہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہیں، تو یہ درخت جو ہے وہ خزاں کا شکار ہو جاتا ہے، اور نہ اس میں کوئی پھل اگتے ہیں، نہ یہ سایہ دار ہوتا ہے. تو صلہ رحمی ایک ایسے گھنے سایہ دار درخت کی مانند ہے کہ جس میں خاندان عافیت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اتنی اہم چیز ہے یہ، اور اتنی زیادہ اسلامی احادیث کے اندر اس کی تاکید آئی ہے کہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کے اندر 110 احادیث صلہ رحمی سے متعلق جمع کی. 110 احادیث اس موضوع کے اوپر انہوں نے جمع کی. اور جب ابتدائی اسلام تھا اور مسلمان ہجرت کر گئے تھے، اور حضرت جعفر طیار جب نجاشی کے دربار میں پہنچے تھے تو ان کا پیچھا کرتے کرتے کفار بھی نجاشی کے دربار میں آ گئے تھے. تو اور ان کی جو سربراہی تھی وہ ابو سفیان کر رہا تھا. تو نجاشی نے دربار میں ابو سفیان سے پوچھا کہ جس کے خلاف تم برسر پیکار ہو، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں، تو وہ تمہیں کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کے جملے، جو کہ خود کافر تھا لیکن اس نے جو کہا، جو تعلیمات بتائیں کہ وہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں، وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہ مانیں، ہمیشہ سچ بولیں، نماز پڑھیں، تقوی و پرہیزگاری اور عفت کو اختیار کریں، اور صلہ رحمی سے کام لیں. یعنی ابتدائے اسلام کا جو تعارف تھا، جو موٹی موٹی چیزیں جس کے اندر اسلام کا تعارف ضروری سمجھا جاتا تھا، وہ کافروں کی زبان پر نماز کے بعد اور عفت و پاک دامنی اور تقوی الہی، سچ بولنے اور اللہ کو ایک ماننے کے بعد صلہ رحمی کا تذکرہ خود ابو سفیان نے نجاشی کے دربار میں کیا تھا. یعنی ایک اتنی انتہائی اہم جو پلر ہے اسلام کا، وہ ایک صلہ رحمی، جس کے اوپر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے. جب یہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی بعض جگہوں پہ اس کو ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی. یعنی جو صلہ رحمی نہ کرے وہ متقی نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، یعنی کچھ لوگ اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تم سے اس متعلق پوچھا جائے گا، اور ارحام اور رشتہ داروں سے بھی متعلق بھی تم سے پوچھا جائے گا. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پروردگار عالم بھی اس کو پوچھے گا. اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تو کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ جب تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور قرابت داروں سے قطع تعلق کر لو. یعنی قرآن کے اندر خود قطع رحمی کے متعلق بہت سخت باتیں جو ہیں وہ آئی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.
اور جو لوگ عہد خدا کو توڑ دیتے ہیں، جن سے تعلقات کا حکم دیا گیا ہے، ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہے، بدترین گھر۔ دیکھیں یہاں پہ بھی لعنت کا لفظ آیا ہے، تو اب آگے چل کر میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس میں انہیں قاطع رحم سے کہا کہ اس سے دور رہو، کیونکہ قرآن میں اس میں 3 مرتبہ لعنت کی گئی۔ تو اس میں دیکھیں ایک تو یہی کہ جو رشتہ داروں سے تعلقات کو قطع کرتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور بدترین گھر ہے، یعنی جہنم ہے ان کے لیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور جو ان تعلقات کو قائم کرتے ہیں جنہیں خدا نے قائم رکھنے کا حکم دیا اور اس سے ڈرتے ہیں اور بدترین حساب سے خوفزدہ رہتے ہیں، متقین کی صفات بیان کی گئی، یعنی ان سے تعلقات قائم رکھنا جن سے تعلقات قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کی کتنی زیادہ تاکید سورہ رعد کے اندر ہے، قرآن کی دیگر آیات کے اندر بھی، اور خود ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غیبت نعمانی میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنی ساری خصوصیات میں کن خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ مولا امام زمانہ کی 2 خصوصیات کا، کہ آپ کا علم بہت زیادہ اور آپ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے۔ تو امام اپنے ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان کی سیرت کی انتہائی اہم خصوصیت کہ اتنی سیرت کے اتنے پہلوؤں میں سے 2 خصوصیت کا ایک علم کے لحاظ سے تذکرہ کیا اور دوسرا صلہ رحمی کے اعتبار سے تذکرہ کیا مولا نے۔ اچھا اب دیکھیے اب ہمارے ہاں کیا ہو گیا، اس کے بالکل برخلاف ہو گیا، جسے کہا جاتا ہے نا اقربا، الف قاف رے بے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اب لوگ اقربا نہیں بلکہ اقربا ہیں، عین لگا دیتے ہیں، اقرب بچھو کو کہا جاتا ہے، جب یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی، یعنی اب جو ہے اگر کوئی رشتہ دار ہے تو ان کے آپس میں ایک رائیولری اور ایک جھگڑا جو ہے وہ آپس میں پایا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے بالکل اس کے برخلاف حکم دیا ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے بھی پرہیز کرو۔ پھر آگے بھی روایت کے اندر یہ جملہ ہے جو اس میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ قرآن میں اس میں کئی بار لعنت کی گئی ہے، 3 بار لعنت کی گئی ہے۔ تو بہرحال قطع رحمی کرنے والے کے ایسی اس کے اوپر وہ برس رہی ہوتی ہے ایک پھٹکار اور ایک ایسا عذاب کے اندر گرفتار ہوتا ہے کہ کہیں تم بھی اس کا شکار کہیں نہ ہو جاؤ۔ اچھا اب مومن سے بات چیت کرنے کا، رشتہ دار مومن ہی، اب اگر رشتہ دار نکال دیں، عام دیکھیے رشتہ دار کا تو حق اور زیادہ ہے، ایک عام مومن سے بھی بات چیت کرنے کا جو فقہی حکم ہے، کیونکہ جب بھی مومنین کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کٹ جاتے ہیں تو جب تک وہ کٹے رہتے ہیں شیطان خوش ہوتا رہتا ہے، یعنی شیطان کی انتہائی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ اچھا یہ 2 رشتہ دار آپس میں اب یہ ناراض ہیں اور ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں۔ اور یہ آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ دوسروں سے دوستی توڑنے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے جواب دیا مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا احتیاط لازم کی بنا پر جائز نہیں۔ پھر البتہ کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں، مثلا اگر امر بالمعروف کا فریضہ اس سے دوستی توڑنے کا متقاضی ہو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ایسے نقصان کا شکار ہو رہے ہیں کہ اب دوستی توڑ لینی چاہیے، یا دوستی نہ توڑنا شرعاً حرام ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب تو واجب ہے کہ اس سے دوستی توڑ لو، یا کسی ایسے فساد کا باعث ہو جس کی پابندی کرنا شارع مقدس میں کی نظر میں زیادہ اہم ہو، اس صورت میں دوستی توڑنا جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن اس کے علاوہ یعنی جو بہت بڑے بڑے چیزیں ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور وہ ان کے الگ پہلو ہیں کہ جس میں آپ کو خود بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان سے دوستی رکھنے میں، دینی اخلاقی یا اعتقادی نقصان، اس صورت میں پھر آپ ان سے کنارے کشی کا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک عام مسلمان سے بھی 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا احتیاط لازم کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو کتنے آرام سے جو ہے بات چیت بالکل بند کر دی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا خطرہ اور فساد ہو اس کے اندر، تو یہ تو بالکل ایک رشتہ دار بھی نہیں ہے،
یہ تو ایک عام مسلمان یا دوستی توڑنے کے لحاظ سے ایک حکم ہے، کیونکہ عام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہاں رشتہ داروں کا تذکرہ نہیں ہے الگ سے، بلکہ مومنین ہی ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے آتے جاتے ہیں، یعنی عام بھی جو اشخاص رشتہ دار بھی نہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ انسان بات چیت رکھے۔ اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد کہ جس شخص نے اپنے مومن بھائی سے ناراض ہو کر 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، گویا اس نے اس کا ناحق قتل کیا، یعنی سال بھر تک قطع رحمی کا جو گناہ ہے وہ قتل کے گناہ کے برابر ہے، یعنی مومن سے ناراض ہو کر 1 سال تک بات چیت بند کر دینا یا قطع تعلق کرنا، یعنی گویا اس نے اس کا خون بہایا، روایت کے اندر یہ تو بہرحال یعنی گویا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے 1 سال تک اگر آپ نے بات چیت بند رکھی۔ اچھا اب جو یہ مسئلہ ایک آتا ہے کہ صلہ رحمی رشتہ داروں سے کی جاتی ہے، تو رشتہ دار ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے رشتہ دار ہونے سے مراد ایک تو نا ان سے خونی رشتہ ہو اور عرف کی نگاہ میں وہ رشتہ دار شمار ہوں، یعنی خونی رشتہ داروں میں بھی عرف کی نگاہ میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں مثلا کون ہوتے ہیں؟ مثلا والد ہیں، والدہ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، مثلا اس کے علاوہ چچا ہیں، ماموں ہیں اور تایا ہیں اور جو ہے خالہ ہیں، اور اسی طریقے سے پھوپھی ہیں اور کزنس ہیں، بہن بھائی تو ہیں ہی، اور اس کے علاوہ بھانجے بھانجیاں، بھتیجے بھتیجیاں وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ صلہ رحمی کے رشتہ دار ہیں۔ عرف کی نگاہ میں بھی یہ خونی رشتہ دار شمار ہوتے ہیں عرف کی نگاہ میں، اور ان سے خونی رشتہ بھی ہوتا ہے۔ البتہ دور پرے کے جو خونی رشتہ دار ہیں وہ صلہ رحمی کے وجوب کے اندر شامل نہیں ہیں، وہ بھی خونی رشتہ دار لیکن دور پرے کے ہیں، مثلا بھانجے بھتیجے یا بھانجیاں، ان کی اولادیں، دیکھا جائے تو ایک خونی رشتہ ان سے بھی ہے لیکن یہ ذرا دور پرے کے خونی رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ مثلا دادا کے بھائی ہیں، یا مثلا اور اس سے ذرا جو اور رشتہ دار، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ آج کل تو آپ جب خواتین سے یا کسی بزرگ سے ملیں تو وہ اتنے دور دور کے افراد کو بھی کہتا ہے بھائی یہ رشتہ دار ہیں، ان سے ملنے جانا چاہیے، حالانکہ اتنے دور کے رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے اندر شمار نہیں کیا جاتا واجب کے عنوان میں، یعنی دور پرے کے خونی رشتہ دار وہ اس واجب کے حکم میں نہیں ہیں۔ البتہ ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ انسان اچھا تعلق برقرار رکھے تو اچھی بات ہے، لیکن واجبات کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی حضرت امیر نے فرمایا کہ بہت سے قریبی دور رہنے والوں سے بھی زیادہ دور ہوتے ہیں، اور بہت سے دور والے افراد تمام اقربا سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے نا، یعنی قریبی رشتہ دار ہیں وہ آپ سے دلی طور پر اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل اجنبی ہو گئے، اور جو بہت دور جن کی ہم سے کوئی خاص رشتہ داری بھی نہیں ہے بلکہ رشتہ دار بھی نہیں ہے، وہ ہمارے انتہائی قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ فاصلے سمٹ جاتے ہیں، ملنا جلنا ہو تو دور والے بھی نزدیک ہو جاتے ہیں اور نزدیک والے قطع رحمی کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے دیکھیے کہ حضرت امیر فرماتے ہیں جس کو خاندان والے ضائع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ دور والے احسان کرتے ہیں اور اس کے حصے میں دور والے آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ نے کسی سے قطع تعلق کر لیا، اس کو تنہا چھوڑ دیا تو اس کو دور والے ایسے مل جائیں گے جو رشتہ داروں سے زیادہ قریب اور اس کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس لحاظ سے۔ اور یہ بھی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے نزدیک وہ ہے جو محبت اور مودت کے ذریعے تم سے قریب ہوا ہے، چاہے حسب و نسب کے اعتبار سے تم سے دوری کیوں نہ ہو، اور دور اصل میں وہ ہے جو محبت کے اعتبار سے دور ہو چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ کتنی وضاحت کے ساتھ، کتنی حکیمانہ جملے جو ہے ائمہ معصومین نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اصل میں جب محبت قلبی ہوتی ہے تو چاہے حسب نسب ہمارا نہیں بھی ملتا لیکن وہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے، اور محبت سے اگر انسان نکل جائے تو پھر وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب رشتہ داری کا معیار کیا ہے؟ رشتہ داری کا معیار یہ ہے کہ خونی رشتہ ہو اس سے، اور وہ قریب کے جو افراد ہیں جنہیں عرف جو ہے وہ رشتہ دار کہتا ہے، وہ رشتہ داری مراد ہے یہاں پر۔
اچھا، خونی رشتہ دار عام طور پر جو اس کا ایک اصول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خونی رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن سے تحائف واپس، اگر آپ نے کسی کو تحفہ دے دیا تو اس سے واپس نہیں لے سکتے. یعنی اگر اس کی بھی کچھ شرائط ہے، اس سے پہلے کوئی درس ہوئے تھے اس میں میں نے بیان کی تھی کہ خونی رشتہ داروں سے تحائف واپس نہیں لیے جا سکتے. یعنی اب بس دے دیا آپ نے تو یہ ہو گیا. تو یہ اکثر اس موقع پہ مسئلہ پیش آتا ہے جو مثلاً شوہر و بیوی میں طلاق ہوتی ہے، تو وہ اگر تحفہ موجود ہو تو ایک دوسرے کو دیے گئے تحفے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر کزنس میں شادی ہوئی ہے تو کیونکہ خونی رشتہ ہے اس سے، تو اس لحاظ سے اس کزن سے جو ہے اگر چاہے اب طلاق ہو گئی ہے تو اس سے تحفہ واپس نہیں لیا جا سکتا. تو خونی رشتہ داروں میں ایک تحفے کی واپسی کا بھی ایک مسئلہ ایک آتا ہے. اچھا، ایک مسئلہ یہ کہ رضائی رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی واجب ہے. تو اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ رضائی رشتہ دار جو ہیں یہ رحم میں شامل نہیں، یعنی رضائی رشتہ دار صلہ رحمی ان سے واجب نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ ان سے بڑی تاکید ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی پیغمبر سے ملنے آئی تھیں جو ان کی رضائی بہن تھیں، تو پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کا بڑا عزت و اکرام انہوں نے کیا تھا. تو بہرحال کیا رضائی رشتہ دار صلہ رحمی میں شامل ہے؟ تو واجبات کے لحاظ سے نہیں، یعنی کیونکہ یہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں یہ رحم کے اعتبار سے جن سے خونی رشتہ ہوتا ہے، دودھ شریک جو ہے خونی رشتہ دار شمار نہیں ہوتے. اچھا، کچھ رشتے ہمارے قائم ہوتے ہیں آپس میں ازدواج سے. مثلا ویسے رشتہ نہیں تھا لیکن اب وہی جو ہے آج کل اصل خونی رشتہ دار ہٹ جاتے ہیں اور انسان کا پورا جھکاؤ مثلا سسرالی رشتہ داروں کی طرف ہو جاتا ہے. حالانکہ جو سسرالی رشتہ دار ہیں وہ صلہ رحمی کے عنوان میں داخل نہیں ہیں، مثلا سالہ سالی ہیں یا اور اس طرح کے. اور اسی طرح شوہر و بیوی کے جو رشتہ دار آپس میں یہ بھی مثلا شوہر کے رشتہ دار ہیں، بیویوں کے رشتہ دار ہیں، یہ بھی صلہ رحمی کے عنوان میں داخل نہیں. تو یہ جو سسرالی رشتہ داروں سے صلہ رحمی ہے، مثلا سالی سے، سالے سے، حتیٰ کہ ساس اور سسر بھی اس میں شامل ہیں. ساس اور سسر ظاہر ایک نظام کو قائم کرنے کے لحاظ سے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان گل مل کے ان کے ساتھ رہے، زندگی انہی کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے. اور جتنے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں. ابھی آگے چل کر ان کا بھی ذکر آئے گا. مثلا لوگ اس کا احساس نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سسرالوں سے لڑائیاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پوری سسرال سے کٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ انسان دیکھا جائے تو اس کا خاندان مضبوط ہوتا ہے. اگر یہ سسرال سے اپنے تعلقات اچھے بنا کے رکھے گی بہو، تو اس کے اپنی خاندان کی لڑکیوں کے بھی رشتے ہونے لگتے ہیں، خاندان بڑھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اس کے سلوک کی وجہ سے کہ بھئی اچھا اس کی بہن ہے، اچھا اس کی فلاں رشتہ دار ہے، تو اب لوگ اس سے نہ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی جب یہ ایسی ہے تو وہ بھی ایسی ہی کیوں نہ ہوگی. تو بہرحال سسرالی رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے بہت فوائد ہیں اس کے. ابھی آگے چل کر بھی شاید اس کی بات کا تذکرہ آئے گا، لیکن بہرحال یہ واجبات میں سے نہیں ہے. سسرالی رشتہ دار یہ صلہ رحمی کے عنوان میں شامل نہیں ہوتے. اور یہاں تک چوتھے امام نے جملے ارشاد فرمائے کہ جو بھی خدا کے لیے اور صلہ رحمی کے قصد سے شادی کرے تو خدا اس کو بزرگی اور عظمت کا تاج عطا کرتا ہے، اس کو سربلند اور سرفراز کرتا ہے. یہ ہمارا ایک درس یہاں پر ہو چکا ہے کہ مثلا کیا قریبی رشتہ داروں میں کزنس میں آپس میں شادی کرنا مکروہ ہے یا نہیں. آغا سیستانی فرماتے ہیں مکروہ نہیں ہے. تو بہرحال مکروہ نہیں ہے. تو لیکن اور یہاں تک جو علماء اس کی تائید میں بھی ہیں وہ چوتھے امام کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ صلہ رحمی کے قصد سے شادی کرنا تو خدا اس کو بزرگی اور عظمت کا تاج عطا فرمائے گا، اس کو سربلند اور سرفراز بھی کرے گا. تو بہرحال اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے. لوگ عام طور پر یعنی بعض اوقات تو ہمارے پاس اس قسم کے آتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2-4 شرطیں ہیں کہ جس کی بنا پر کہ ایک تو ہے نا ہمیں کوئی رشتہ دار لڑکی نہیں چاہیے، مثلا باہر کریں گے لیکن رشتہ داروں میں نہیں کریں گے. تو اس کی بھی بہت سارے اس لحاظ سے چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کر رہے ہوتے یا ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑا ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر آپس میں شادیاں بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں اور شادیاں اور مشکل ہو رہی ہیں. ایک تو سید سیدانی غیر سیدانی والا جو ہے وہ والا سید غیر سید والا مسئلہ ہے، پھر ذات برادریوں کے مسئلے ہیں، اور پھر اب رشتہ داریوں کو بھی آپ کہیں کہ نہیں رشتہ دار بھی نہیں ہونے چاہیے اور بالکل اجنبی ہوں تو پھر اس کے الگ مفاسد ہوتے ہیں پھر. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے اس میں.
تو ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر شادی بیاہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم صادر نہ بھی ہوتا تب بھی ترغیب کے لیے وہی فوائد کافی ہوتے جو اللہ نے ازدواجی زندگی کے اندر رکھے ہیں، جیسے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا، غیروں سے رشتہ و تعلق قائم کرنا. یہ ایسے فوائد ہیں جو عقل مندوں اور اپنی بھلائی چاہنے والوں کو نکاح کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت کافی ہوتے. یعنی اللہ حکم نہ بھی دیتا تب بھی ایک عقلی حکم تھا. تو اس میں بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی جب یہ خاندان شادیاں ہوتی ہیں، رشتے قائم ہوتے ہیں، خاندان بڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے اگر یہ لوگ خلاف ہو جائیں تو یہ تو پورے اس حکمت کے خلاف ہو جائے گا جو اللہ نے قائم کی. اچھا، اب یہ کہ اگر کوئی شخص پھر بھی قطع رحمی کرتا ہے، آج صلہ رحمی کے فوائد پہ ہماری گفتگو نہیں ہو سکے گی، وہ اگلی کلاس میں ہوگی. وہ اتنے حیران کن فضائل ہیں، حیران کن اس کے فوائد ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی فوائد رکھنے کے باوجود انسان یہ والا کام کرے. تو قطع رحمی جو ہے یہ گناہان کبیرہ میں سے تقریباً 1545 جو واجبات ہیں اور 1448 حرام ہیں. 1448 حراموں میں سے بھی 100 جو ہیں وہ گناہان کبیرہ ہیں. ان 100 میں سے بھی 82 جو ہیں وہ یقینی کبیرہ ہیں، اور 18 میں علماء میں اختلاف چل رہا ہے کہ ان کو کبیرہ کہیں یا صغیرہ کہیں. وہ جو 82 یقینی کبیرہ ہیں ان میں قطع رحمی کا گناہ بھی یقینی کبیرہ گناہ جن پر عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا. تو قطع رحمی ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ قطیعۃ الرحم والیمین الکاذبہ یبارز اللہ بہا، کہ قطع رحمی کرنے والا اور جھوٹی قسم کھانے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ میدان جنگ میں نکلے اور اللہ کو پکارے کہ اے اللہ میں نے قطع رحمی کر کے، یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے قطع رحمی کر کے اور میں نے جھوٹی قسم کھا کر تیرے قانون کو توڑا ہے. اے اللہ ہے تجھ میں ہمت ہے کہ مجھ سے مقابلہ کر سکے، آ اور میدان میں آ کر مجھ سے مقابلہ کر. یبارز اللہ بہا، وہ اللہ کو دعوت مبارزہ دیتا ہے، پروردگار ہمت ہے مجھ سے مقابلہ کرنے کی، میں نے تیرے قانون کو توڑا ہے. تو قطیعۃ الرحم یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ اللہ کو دعوت مبارزہ دیتا ہے، جنگ کرنے کی دعوت دیتا ہے. کتنا عظیم ترین گناہ ہے کہ انسان کا تصور ہے کہ اللہ اتنی حقیر کیڑے جیسی مخلوق اور پروردگار عالم کو جو ہے یہ جنگ کے لیے دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرا کے. تو یہ ایک بڑی اس گناہ کی اس کا اندازہ لگائیں آپ. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل نفرت عمل کون سا ہے، تو آپ نے جب فرمایا خدا سے شرک کرنا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی اس سے بھی زیادہ ہے کوئی، اس کے بعد کون سا عمل جو سب سے زیادہ غضب الہی کا باعث ہو؟ فرمایا قطع رحمی. یعنی اللہ سے شرک کے بعد پیغمبر نے سب سے زیادہ جو عمل قابل نفرت بتایا ہے وہ قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا. اچھا، آپ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، رشتہ دار نے تو خود ہی ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے. رشتہ داروں نے اگر خود قطع تعلق کیا ہو، اس پہ علماء کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ برائی نہیں چھوڑتا ہے تو آپ بھلائی کیوں چھوڑتے ہیں؟ یعنی اس نے قطع تعلق کیا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، وہ آخرت میں جواب دہ ہوگا. آپ صلہ رحمی کے جو طریقے ابھی آگے چل کر بیان ہوں گے ان میں سے آپ اپنے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے رہیں. وہ ابھی آگے چل کر آئے گا مرحلے وار کہ کون کون سے چیزیں قطع صلہ رحمی کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو چاہے رشتہ دار نے خود سے قطع تعلق کر لیا ہو تب بھی آپ کے لیے واجب ہے کہ اس سے صلہ رحمی کرتے رہیں، اور اس کے مسائل ابھی آگے آتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تعلق قائم رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو کسی کے قطع تعلق کرنے پر اس سے تعلقات بحال رکھتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی تعلقات رکھ رہا ہے ہم بھی رکھ رہے ہیں، یہ تو روایات میں کہا گیا یہ تو مکافات ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ کر دیا آپ نے، اس میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اس سے تعلقات کو برقرار رکھیں، وہ جو طریقہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ جس نے آپ سے قطع تعلق کیا. تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی دوسرا رشتہ دار اگر آپ سے قطع تعلق کر رہا ہے تو اب آپ بھی کہیں کہ نہیں میں بھی اس سے قطع تعلق رکھوں گی. اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اپنے نہایت قریبی رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھو، خواہ وہ لوگ تم سے دوری کیوں نہ اختیار کریں. یعنی حکم ہے مولا کا ہی. تو بہرحال کوشش کریں کہ قطع رحمی نہ ہونے پائے. اور دوسرا، اگر وہ آپ سے کھچ رہا ہے، کٹ رہا ہے، قطع تعلق کے اوپر آمادہ ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کم سے کم صلہ رحمی کا اس سے تعلق برقرار رکھیں. اور یہ علماء سے بھی فتویٰ پوچھا گیا کہ جو صلہ رحمی نہ کرتے ہوں کیا ہم ان سے قطع رحمی کر سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی حرام ہے. لوگ یہ عموماً بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، وہ تو خود ہی ہم سے نہیں مل رہا ہے یا ملنا نہیں چاہتا ہے، تو پھر ہم کیوں اس کے پاس جائیں. تو ہر لوگوں کا یہ ناکوں کا بھی ایک مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ جو ہے اپنی مونچھیں نیچی ہم کیسے کر لیں مثلا. تو صلہ رحمی اتنی ضروری ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی آتی ہے، جو ذرا سے دیندار ہوتے ہیں تو وہ ذرا بہت اور سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر دین سے لاپرواہ ہو رشتہ دار، وہ مثلا بے نمازی ہو، شرابی ہو، تو کیا اس سے بھی صلہ رحمی کریں؟ جواب ہے کہ جی ہاں، اس سے بھی صلہ رحمی کریں، البتہ ان طریقہ کار کے مطابق جو آگے چل کر آئیں گے، کیونکہ صلہ رحمی کے کچھ طریقے کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور صلہ رحمی کے کچھ طریقے دوسری طرح کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. یعنی صلہ رحمی کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. ہم سب پہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کے گھر جائیں، ملنا جلنا، یہ ایک طریقہ ہے. نہیں، اور بہت سارے طریقے ہیں. تو اگر کوئی شخص بالکل دین سے لاپرواہ ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، آپ نے کہا ارے بھائی وہ تو شرابی ہے تو ہم تو اس سے بالکل تعلق نہیں رکھیں گے، نہیں، ایسا نہیں. اس کے باوجود، ان گناہوں کے باوجود بھی اس سے قطع رحمی نہیں کر سکتے. صفوان جہم بن حمید یا حمید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اور کہا کہ مولا، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو دین اسلام پر نہیں، تو کیا ان کا مجھ پر کوئی حق ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ہے. صلہ رحمی کا حق ایسا ہے جسے کوئی چیز منقطع نہیں کر سکتی، اور اگر وہ تمہارے دین پر ہوں تو پھر ان کے دو حق بنتے ہیں، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا اسلام کا. اور اگر مسلمان نہیں ہے وہ، تب بھی ایک رشتہ داری والا حق تو برقرار رہتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام نے تو آپ صرف بے دین ہونا یا بے نمازی ہونا، شرابی ہونا، گناہگار ہونا، یہ تو الگ بات تھی. وہ اسلام پر بھی نہیں ہے، مثلا کافر ہیں لیکن ہے رشتہ دار، ان کو لیے بھی کہا کہ ان کے پھر دو میں سے کم ایک حق تو موجود رہے گا. اور اگر مسلمان ہے تو دو حق رہیں گے، اسلام کا اور ایک رشتہ داری کا. اچھا، اگر مثلا ہم بہت سمجھاتے بھی رہتے ہیں ان کو، فاسق و فاجر اور بے دین ہے، لیکن دینی نصیحت بھی ان کے اوپر بالکل بے فائدہ ہوتی، تو اس کا بھی فقہی حکم یہ ہے کہ اگر فاسق و فاجر اور رشتہ دار پر دینی نصیحت بے فائدہ بھی ہو، وہ اپنے ان گناہوں پر ویسے ہی مصر ہے، تب بھی اس سے قطع رحمی نہیں کر سکتے. یعنی اتنا اہم یہ والا فقہی حکم ہے. اچھا، اب آقا خوئی سے بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا صلہ رحمی کے فوائد بے دین رشتہ داروں سے ملنے سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں؟ یعنی صلہ رحمی کے جتنے فائدے ہیں، اتنے زبردست فائدے، عمر بڑھ جاتی ہے، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، آخرت کے کتنے زیادہ فوائد ہیں، کیا یہ سارے فائدے ان رشتہ داروں سے ملنے سے بھی حاصل ہوتے ہیں جو بے دین رشتہ دار ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، ان سے ملنے سے بھی یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف بہت اچھے قسم کے دیندار رشتہ داروں سے ملنے جائیں گے تو صلہ رحمی کے فوائد ملیں گے، ان افراد سے صلہ رحمی برقرار رکھنے سے بھی فائدے ملتے ہیں. اچھا، صلہ رحمی خواہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ کرے، اس کو بھی یہ فائدے ملتے ہیں. یعنی مثلا بہت سارے لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے لیکن صلہ رحمی کرتے ہیں، خاندان میں بڑے اچھے روابط جو ہے وہ رکھتے ہیں لوگوں سے، اور مثلا حج نہیں کرتے ہیں اور نہ خمس دیتے ہیں، بے پردگی بھی ان کے ہاں بہت عام ہے، یعنی بالکل فاسق و فاجر، لیکن وہ کم سے کم یہ دیکھا جاتا ہے کہ صلہ رحمی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی یہ فوائد صلہ رحمی کے ضرور ملتے ہیں. یہ نہیں کہ تم کیونکہ بے دین ہو تو اب تمہیں صلہ رحمی کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ حج پہ اگر انسان جائے تو خواہ ریاکاری کے جذبے سے کیوں نہ جائے، بہرحال اسے ایک دنیاوی فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کا مال میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی بہرحال حج کے اندر ایک خصوصی کہ حج قبول نہیں ہوگا، حج کو تم نے جو ہے ریاکاری کے جذبے سے کیا، بالکل اخلاص کے ساتھ قربتاً اللہ ہونا چاہیے تھا وہ، یا شہرت کے لیے کیا کہ جناب ان کے اتنے حج ہو گئے اس سال اور اتنے حج ہو گئے، تو لیکن بہرحال ایک فائدہ یہ اس کو ضرور ملتا ہے، چاہے حج اس کا باطل ہی کیوں نہ ہو جائے.
کہ بہرحال اللہ اس کا یہ احسان نہیں رکھتا کہ تم نے اتنا پیسہ خرچ کر کے یہاں پر آئے، تمہیں بہرحال تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے صلہ رحمی خواہ فاسق و فاجر افراد ہی کیوں نہ کریں، ان کو فوائد ملتے ہیں۔ جب بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، وہ دیکھیے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تب بھی کتنی فراوانی ہے ان کے یہاں پیسوں میں، وہ تو دیکھیے روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، حج بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے بیمار پڑتے بھی نہیں دیکھا، اور ہم دین کی پابندی کرتے ہیں اور جناب غربت بھی آ رہی ہے، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، بیماریاں بھی آ رہی ہیں مثلا۔ تو بہرحال دیکھیے کیونکہ وہ صلہ رحمی اگر کر رہے ہیں نا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہرحال ان کو وہ فوائد ملتے ہیں۔ تو جو فاسق و فاجر ہوں ان سے صلہ رحمی سے بھی آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر کوئی فاسق و فاجر صلہ رحمی کر رہا ہے تو وہ بھی فوائد اٹھاتا ہے اس سے۔ کون سی صلہ رحمی حرام ہے؟ دیکھیے کچھ صلہ رحمی ایسی ہیں کہ مثلا جس سے آپ کا عقیدہ و عمل اور اخلاق خراب ہوا جا رہا ہے، کوئی ایسا مفسدہ ہے، کوئی ایسی اس کے گناہ کی تائید آپ سے ہو رہی ہے صلہ رحمی کے نتیجے میں، ایسی صلہ رحمی حرام۔ مثلا آپ نے بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اس فاسق و فاجر سے، مثلا اب وہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں مثلا جو ہے نا ورائٹی پروگرام ہے، یا میں نے شام غزل کا جو ہے اہتمام کیا ہے، اب میرے ساتھ ذرا چل کے ذرا ارینجمنٹ کروا دو۔ اب آپ کے تعلقات بہت اچھی ہیں، آپ کہیں بھائی صلہ رحمی کا تو عنوان یہ ہے کہ بہرحال ان سے اس کے کام آنا چاہیے، تو نہیں، یہ والی صلہ رحمی یہ جائز نہیں۔ صلہ رحمی کے آپ متبادل طریقوں پر جائیں، یہ اس طرح سے کہ اس میں اس کے کسی گناہ کی تائید لازم آئے، ایسی صلہ رحمی نہیں کر سکتے اس سے، یا کسی اس کے گناہ کے کام میں معاونت اور مددگار آپ ثابت ہوں، ایسی صلہ رحمی آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک خصوصیت کے ساتھ ہے، یعنی اگر صلہ رحمی عقلاء کے نزدیک دینی یا دنیاوی نقصان رکھتی ہو، دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان، تو پھر، اور عقلاء کہہ رہے ہیں کہ اس میں نقصان ہے۔ دیکھیے بہت سے ایسے ہیں کہ مثلا ان کے گھر آنا جانا رکھیں گے، مثلا ایک ویسا نقصان، دینی نقصان، مثلا ظاہر ہے کہ جب انسان خود تو نہیں رکھتا، اس کے بیوی بچے بھی رکھتے ہیں، اب اس کے گھر آنا جانا اگر انہوں نے اس انداز سے شروع کیا ہوا ہے پہلے سے کہ صلہ رحمی برقرار رہے، اب پتہ چلا ہمارے ہی بچے بگڑے جا رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اتنی اہم چیز ہے یہ کہ مثلا اگر اولاد بگڑی جا رہی ہے آپ کے صلہ رحمی کے نتیجے میں، کیونکہ دیکھیے فاسق و فاجر جو بے دین افراد ہوتے ہیں نا، یہ اگر ان کے ساتھ خود ملنا جلنا بھی ایک نقصان رکھتا ہے، بہرحال چاہیے اس وقت کوئی فسق و فجور کا کام نہیں بھی کر رہے ہیں، یہ مائنڈ ایسا آپ کا سیٹ بنا دیتے ہیں، آپ کے بچے ان کے بچوں کے ساتھ مثلا جا کر کھیل رہے ہیں جو بالکل بے دین ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ کسی اور دین کے کسی چیز کی پرواہ ہے، تو یہ افراد ان کا اثر قبول کریں گے اگر عقلاء کے نزدیک دینی اور دنیاوی نقصان یہ چیز رکھتی ہے۔ دیکھیے اتنی اہم چیز ہے کہ بہت سے میرے اپنے ایک دوست تھے جو کہ ڈاکٹر تھے اسپیشلسٹ، اور وہ مدینے میں ان کی جاب تھی، لیکن وہ حالانکہ تمام سہولیات جو ہے ان کا امپلائر ان کو دینے کو تیار تھا، کیونکہ بہترین وہ ایک ڈاکٹر تھے کہ کسی بھی طور پر چھوڑ کر نہ جائیں، وہ اپنے مدینے یا تو مسجد قباء میں یا ریاض الجنہ کے اندر روزانہ ایک نماز کم سے کم وہاں، یعنی اتنا قریب وہ رہتے تھے کہ وہاں جا کر وہ نمازیں تک جو ہے پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو چھوڑ کر وہاں سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے چھوڑ کر یہاں سے اپنے وطن واپس چلے جانا چاہیے۔ کیوں؟ بچے سعودی اسکولوں کے اندر پڑھ رہے تھے، اور بچے جو ہیں وہ ایسے ہی اکھڑ مزاج اور بد اخلاق ہو رہے تھے، جس طریقے سے وہاں کا ایک کلچر ہے عام طور پر، چیخ کر بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر پیسے تو کما لوں گا، لیکن بچے کا مزاج یہی بن گیا ہے، بد اخلاق بن گیا ہے ساری زندگی، پھر کیا اس کا ہوگا؟ تو بہرحال اتنی بڑے فائدے کو چھوڑ کر وہ پاکستان واپس آئے، کیونکہ بچوں کا اخلاق، بچوں کی جو ایک اچھی اسلامی تربیت، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، فقط پیسہ کمانے کو تو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال عقلاء کے نزدیک اگر کوئی دینی یا دنیاوی نقصان ہو تو پھر یہ میل جول والا جو صلہ رحمی ہے اس کو ترک کریں، پھر متبادل طریقوں کے اوپر جائیں جو بھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، یعنی پھر ملنا جلنا، کیونکہ اب یہ ملنا جلنا تو نقصان آپ کو دے رہا ہے، آپ بگڑے جا رہے ہیں، آپ کے بچے بگڑے جا رہے ہیں، بیوی مثلا متاثر ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے ان کے کپڑے زیور، ان کی جو میک اپ اور ان کی جو فسق و فجور وغیرہ دیکھ کے وہ متاثر ہوئی جا رہی ہے، اور وہ بھی اسی طرح کے رنگ ڈھنگ کے اندر مثلا پردہ اتارنے پہ تیار ہے، تو کیا یہ دنیاوی دینی ضرر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ ہے کہ پھر یہ اس طور پر جا سکتا ہے کہ آپ کو میل جول کو ترک کرنا چاہیے اور متبادل طریقوں پر جانا چاہیے، کیونکہ بے دین رشتہ داروں سے میل جول بہت خطرات رکھتا ہے، یعنی یہ سلو پوائزننگ کا کام دے رہا ہوتا ہے
کہ بڑی جا رہے ہیں، بڑے ہلا گلا ہو رہا ہے اور مکس گیدرنگ ہو رہی ہے اور قہقہے لگ رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے وہاں جا کر، اور بڑا اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تو لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں اس قسم کی محافل میں. تو آہستہ آہستہ وہ اثرات، جیسے میں نے کہا کہ چاہے وہ فسق و فجور کا اس وقت کام نہیں بھی کر رہے ہوں آپ کے ساتھ، تب بھی ان کے ساتھ ملنے کی اثرات ہوتے ہیں. تو بہرحال اس خطرات کے پیش. اسی طریقے سے مثلا عقائد بگڑے جا رہے ہیں. ابو ہاشم جعفری ایک مشہور شیعہ تھے جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے ان پر اعتراض کیا کہ تم عبد الرحمن ابن یعقوب کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ ابو ہاشم نے کہا مولا وہ میرا ماموں ہے. امام نے فرمایا اس کا عقیدہ خراب ہے، یا اس کے ساتھ بیٹھو اور ہمیں چھوڑ دو، یا ہماری ہم نشینی اختیار کرو اور اسے چھوڑ دو. ابو ہاشم نے کہا مولا اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، میرا عقیدہ تو درست ہے، اس کے باطل عقیدے کا مجھ سے کیا نقصان ہے؟ امام نے فرمایا کہ تمہیں اس کا خوف نہیں کہ اس پر کوئی عذاب آئے اور اس کے نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے، یعنی تم بھی اس کے عقیدے سے متاثر ہو جاؤ. یعنی ایسے افراد، دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو غالی فکر کے ہوتے ہیں، یا مثلا دہریے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ گھر میں چچا مثلا ساتھ رہتا ہے، وہ دہریہ ہے، وہ بچوں کو قائل کرتا رہتا ہے. کیونکہ ایسے افراد جو ہے نا، جو ہوتے ہیں غلط عقائد والے، یہ اپنی تبلیغات بھی کرتے رہتے ہیں اور ایسے منطقی مغالطے ڈال رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے اشکالات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی پزل ہو جاتا ہے. امام نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ چاہے وہ تمہارا ماموں ہے لیکن انتہائی غلط عقائد کا اختیار کر رہا ہے، اور جو عذاب خدا اس پر آئے گا، یعنی تم بھی اگر اس سے متاثر ہو گئے تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تو امام نے بڑا سخت سٹانس اس میں اختیار لیا کہ بہرحال کہ غلط عقائد والے لوگوں کے ساتھ اب یہ کہ دینی ضرر ہو رہا ہے. اس رشتہ دار جو اس قسم کے افراد ہیں، مثلا بہت سارے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ جو خاندان میں بزرگ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو تقلید کے خلاف لوگوں کو قائل کر رہے ہوتے ہیں، تقلید چھوڑ دینی چاہیے، اور اس طرح کے مغالطے پیدا کر رہے ہوتے ہیں. نمازوں میں کون کون سے اضافے کرنے کے اوپر لوگوں کو قائل کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ اس قسم کے افراد سے پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ اخلاقی لحاظ سے یا اعتقاد کے اعتبار سے کوئی گمراہ کرنے والا تو نہیں ہے، تو اس سے پھر دوری اختیار کرنا پڑتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بے دین رشتہ داروں سے صلہ رحمی ہے، اس کی کوئی معنوی کمک آپ کریں. مثلا آپ ان سے ملے جلیں کہ بھائی ان کو ہم چینج کریں گے، ان پہ اپنا انفلوئنس دینی ڈالیں گے، ان کو ہم راہ راست کے اوپر لے کر آئیں گے. ان کی معنوی کمک ضروری، ان کو کتابوں کے تحفے دیں، اس طرح کے ایسے کلپس ان کو فارورڈ کریں سننے کے اعتبار سے. بہرحال آہستہ آہستہ، اس میں کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ ان کے اوپر اثر پڑے گا اس کا. تو بے دین رشتہ داروں سے اس صورت میں ملا جا سکتا ہے کہ جب آپ خود ان سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں بلکہ آپ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے ان سے ملنا جلنا رکھیں، کیونکہ اب آپ کی نیت تبدیل ہو گئی، کیونکہ آپ دینی لحاظ سے مضبوط ہیں اور آپ اپنا انفلوئنس دینی ان کے اوپر ڈال سکتی ہیں. اچھا، اب صلہ رحمی کے لیے فسق و فجور والے نکاح اور شادیوں اور تقریبات میں جانا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی رشتہ دار ہیں، ہمیں تو جانا پڑے گا. اب کیا کریں؟ کیونکہ ایسے رشتہ دار وہ کہتے ہیں اگر ہم رشتہ دار ان کی شادیوں میں نہیں گئے تو قطع تعلق ہو جائے گا ہم سے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ آغا سیستانی کا فتویٰ. اس سے پوچھا گیا کیا نکاح کی مشترکہ محافل منعقد کرنا، یعنی مکس گیدرنگ، جس میں عورت اور مرد جو ہیں وہ مسلمان و غیر مسلم سب ایک جگہ جمع ہوں اور حجاب کی مراعات بھی کی گئی ہو. بہت سے کہتے ہیں بھائی ہم تو حجاب کر کے جا رہے ہیں نا وہاں پر، تو کیا وہاں پر جانا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جذبات کو بھڑکانے والی مشترکہ محافل یعنی مکس گیدرنگ کا انعقاد جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ شادی بیاہ کی محفلوں میں ایسا ہوتا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ لوگ بے پناہ اس میں سنگھار کر کے آئی ہوتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں، میک اپ کر کے آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر اس طرح کی مکس گیدرنگ ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ جذبات کو بھڑکانے والی مشترکہ محافل یہ شادی بیاہ کی محفلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لہٰذا مشترکہ محفل کے بجائے علیحدہ علیحدہ انتظام ہونا چاہیے. یہ تو ایک انہوں نے اس لحاظ سے بات کہی کہ مکس گیدرنگ والا جو سلسلہ ہے. پھر یہ کہ سوال پوچھا گیا علماء سے کہ اگر شادی کی ایسی تقاریب میں شرکت نہ کریں جس میں لہو و لعب ہو تو یہ رشتہ داروں کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں اگر آپ حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں تو وہاں جانا جائز نہیں، یعنی آپ خود ہی اس کا پارٹ بن رہے ہیں، آپ خود لائیو میوزک بجایا جا رہا ہے وہ آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں وہاں پر، یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں ڈانس وانس ہو رہا ہے اور فسق و فجور ہو رہا ہے. فرماتے ہیں اگر حرام میں مبتلا ہو رہے ہو تو وہاں جانا جائز نہیں. آیت اللہ خامنہ ای فرماتے ہیں حرام تقاریب میں شرکت ہر صورت میں جائز نہیں اور نہی عن المنکر واجب ہے.
اور آیت اللہ تقی بہجت تو جملہ ارشاد فرماتے تھے رشتہ داروں کی ناراضگی کے بہانے حرام الہی کو حلال نہیں کر سکتے. یہ جو ہے بہانے بازی ہے کہ اگر ہم نہیں گئے تو جناب وہ جو ہے نا وہ قطع تعلق ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف بہانے، آپ دیگر طریقوں سے بھی صلہ رحمی کر سکتے ہیں. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں اگر نہیں انل منکر کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو ایسی تقاریب میں شرکت ہی نہ کریں. یعنی کون سی؟ جو بالکل حرام، جس میں آپ بھی حرام میں مبتلا ہو رہے ہوں. ایک وہ شادی بالکل لہو و لعب کی شادی جو ہے وہ بن رہی ہے، بے تحاشا، یعنی مکس گیدرنگ، اور بعض اوقات وہاں پہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ڈانس اور پتہ نہیں کون کون سے اور اس طرح کے فسق و فجور شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ایسی پھر جگہوں پہ آپ کو خود جا کر فیصلہ کرنا ہے کہ ایسی شادیوں کے اندر شرکت، یا کم سے کم وہاں جائیں، ہاتھ واتھ ملائیں اور اس کے بعد واپس آ جائیں، تحفہ تحائف دے کے، لفافہ دے کے، جو بھی آپ کا فریضہ بنتا ہے. لیکن اس میں پورے وقت شرکت کر کیے رہنا، یا کسی کی ایسی دور پرے کی کسی جگہ کونے خدرے کا انتخاب کر لیا جائے. آج کل تو ایک ٹرینڈ اور ہو گیا کہ آپ بہت زیادہ مذہبی ہیں تو ٹینٹ آپ کے لیے لگا دیے گئے، اس کے پیچھے جو کرسیاں رکھی ہیں وہاں جا کر بیٹھ جائیے. اب یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو پردے کے اندر وہاں پہ بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اور چیزوں کے اوپر اعتراض نہ کریں. تو بہرحال یہ اس طرح سے گناہوں سے بھرپور اگر کوئی شادی ہے تو اس میں شرکت کا حکم تو یہ حرام الہی کو حلال نہیں کرے گا، آپ کو اپنی فقہی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اچھا، یہ بھی پوچھا گیا آغا سیستانی سے کہ شادی کی محفلوں میں گانا بجانا بہت عام ہو گیا ہے، بس اگر شادی کسی قریبی رشتہ دار کی ہو تو صلہ رحمی کے عنوان سے کیا وہاں جانا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بہرحال ایسی محفل میں جانا حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا جانا باطل کی تائید شمار نہ ہوتا ہو اور اس کے باوجود نہیں انل منکر کرنا واجب ہے اگر شرائط موجود ہوں، اور احتیاط واجب کی بنا پر ان کے کام سے ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرنا واجب ہے، چاہے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو تب بھی اظہار ناراضگی واجب ہے. یعنی اس وقت آپ کو جانے کی اجازت ملے گی وہاں پر کہ ایک تو باطل کی تائید شمار نہ ہوتا ہو، اور ایسا انداز اختیار کرنا، یعنی آپ کے کہنے سے نہ کوئی رک رہا ہے، نہ وہاں پہ گانے بجانے بند کیے جا رہے ہیں، نہ مکس گیدرنگ بند ہو رہی ہے، تب آپ کے لیے ایسا اظہار ناراضگی کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ ان کے اس فعل حرام کے خلاف ہے. درود بھیجیے. تو بہرحال اب ظاہر ہے کون اظہار ناراضگی وہاں پر کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر آپ کا یہ فریضہ رہے گا کہ اگر وہاں جائیں تو کم سے کم اظہار ناراضگی ضرور کرنا پڑے گا. اچھا، واجب و کم ترین صلہ رحمی کی حد کیا ہے؟ دیکھیے، صلہ رحمی تو بہت سارے اس کے طریقہ کار ہیں نا. یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں نا گناہ ہمیں نہ ملے، قطع رحمی کا منیمم تعلق کیا رکھیں. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے تعلق برقرار رکھو، خواہ ایک سلام کے ذریعے ہو. یعنی کم سے کم سلام دعا ان سے رکھیں. آنا جانا ابھی ہم آگے آنے جانے کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، لیکن کم سے کم سلام پہنچا دیا جائے، سلام کہہ دیا جائے جب بھی ملیں ایک دوسرے کو. یہ ایسا نہ ہو کہ بالکل کٹ گئے، سلام دعا تک نہیں کر رہے ایک دوسرے سے. سامنے سے اگر آ بھی رہے ہوں تو آپ کٹ کے ادھر چلی گئیں، وہ ادھر چلے گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کم سے کم سلام کا ایک رشتہ باقی رہنا چاہیے. اور ایک روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی قائم کرو، خواہ ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. خواہ اب اس سے پہلے منیمم چیز بتائی گئی تھی، خواہ سلامی کیوں نہ ہو. یعنی اتنی معمولی سی چیز، مثلا آپ نے گلاس بھر کے پانی کا دے دیا ان کو، ایک بہرحال ایک ہوا، ایک اچھا ایک جیسچر ایک ہوتا ہے کہ جناب یہ میں نے اس طرح سے جو ہے وہ دیا ہے، ان کو پانی دیا ہے، اس نے بھی لے کے پی لیا. تو یعنی اتنا کم سے کم معمولی بھی رشتہ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے. آقا سیستانی سے پوچھا گیا صلہ رحمی کی سب سے کم مقدار کیا ہے جس سے مکلف بری الذمہ ہو جائے، یعنی اس پہ کوئی شرعی ذمہ داری نہ رہے. فرمایا صلہ رحمی کی سب سے کم تر مقدار یہ قریبی رشتہ داروں کو سلام پہنچائے اور ان کے حال احوال دریافت کرے. بس سلام دعا جسے کہا جاتا ہے، اور کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، بس یہ اس قسم کی بات اگر کرنا یہ بہت کافی، یعنی کم سے کم صلہ رحمی کے لیے بہت کافی ہے.
زیادہ سے زیادہ میں تو پھر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جناب، ان کی مدد کرنا، ان کے گھر آنا جانا بھی آگے چل کر خیر وہ بھی آتا ہے۔ کیا صلہ رحمی میں ملاقات کے لیے جانا واجب ہے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں عام طور پر کہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کے معنی ہے ملنا جلنا، تو اس کا جواب ہے کہ صلہ رحمی میں ملاقات کے لیے جانا واجب نہیں، ملاقات کے لیے جانا واجب نہیں، ملاقات کے لیے جانا واجب نہیں۔ لیکن کیا ہے کہ مثلا سلام دعا ان سے کر لیں، اور مثلا کسی کے ذریعے سلام پہنچا دیں، مثلا اب تو واٹس ایپ ہے اور سب کچھ ہے، اس پہ سلام لکھ کے ان کو میسج سینڈ کر دیا، تو ان چیزوں سے بھی صلہ رحمی ہو جاتی۔ اچھا، ملاقات کے لیے ضروری نہیں کہ گھر جا کر ہی ملاقات کریں، اول تو ملاقات ہی ضروری نہیں، لیکن اگر ملاقات کسی حد تک درکار بھی ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی جو جاب کی جگہ ہے وہاں جا کر مثلا ہم جا کر اس سے مل لیں، یہ بھی کافی۔ وہ اس کی کوئی دکان ہے، اس کی دکان پہ گئے، اس سے سلام دعا کر لیا، مل لیے، یہ بھی کافی۔ وہ کسی جگہ پر کسی کے کنڈوں میں، کسی کی نیاز میں، کسی کی مجلس میں ان سے ملاقات ہو جائے، یہ بھی کافی۔ یعنی یہ تمام چیزیں کافی ہیں۔ یا مثلا صرف یہی نہیں بلکہ مثلا ہم بھی واک کرنے جاتے ہیں کسی پارک میں، وہ بھی آتے ہیں تو واک کرنے کے درمیان ایک دوسرے سے ملے، سلام دعا کیا، یہ بھی ملنے کے لیے کافی۔ کسی جگہ روڈ پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو بھی ملنے کے لیے کافی۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ گھر پر وہ ملاقات کی جائے، بلکہ ادھر ادھر باہر بھی کہیں ملاقات ہو جائے، کاروبار کی جگہ پہ، دکان پہ، پارک میں، سڑک پہ، کسی تقریب میں، تو مجلس میں، نیاز میں، کنڈوں میں، یہ سب میں اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ بھی ملاقات کے لیے اس کو سمجھا جائے گا کہ آپ نے ملاقات کر لی۔ گھر پر جا کر ملاقات کرنا اور گھنٹوں بیٹھے رہنا یہ ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا عیادت کے لیے جانا اس کی، یہ بھی صلہ رحمی میں شامل ہے۔ یعنی جب کبھی وہ بیمار ہو جائے تو اس کی آپ عیادت کے لیے جائیں، لیکن کتنی دیر عیادت؟ عام طور پہ وہی ہوتا ہے کہ جناب لوگ اس میں بھی اعتدال سے بالکل ہٹ جاتے ہیں۔ عیادت کے استحباب کے لیے فقط اتنا کافی ہے، روایتوں میں بھی آیا اور مجتہدین نے اپنے رسالہ عملیہ میں بھی اس کو لکھا ہے کہ صرف بیمار کو جا کر اپنی شکل دکھا دیں اور واپس آ جائیں، یہ بس عیادت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ اس کے پاس بیٹھنا، اسے دنیا جہان کے نسخے بتانا، ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک اور حکیمی نسخے اس کو بتانا، اور اپنے ایکسپیرینسز میں جو چیزیں اور دوائیں رہی ہیں وہ اس کو بتانا کہ تم بھی یہ کھاؤ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں بلکہ یہ شاید حرام اور گناہ میں بھی آ جائیں، کیونکہ ہر مریض الگ بالکل ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اسے یہ کہ آپ کو کسی سمٹم میں کوئی فائدہ دے دیا، میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بتایا بھی تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، جو ہے ان کو جوڑوں کا درد بھی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ صرف جوڑوں کا درد تو نہیں، اور بھی بیماریاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ انہیں بڑا ایکٹیو قسم کا پیپٹک السر بھی تھا، جو معدے کا جو السر ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ کسی رشتہ دار سے ملنے گئے، انہوں نے کہا بھائی جوڑوں کے درد میں تو بروفن 800 ملی گرام کی جو میں نے کھائی تھی مجھے تو بہت فائدہ ہوا۔ انہوں نے گھر میں آ کے بروفن 800 کھائی، اسی وقت ان کا جو ہے کھانے کی تھوڑی دیر بعد ہی ان کا اسٹمک جو ہے وہ السر جو ہے وہ پھٹ گیا اور ایک زہر سا پھیلا، اور اسی میں پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی بعد میں۔ تو بہرحال یہ کیا ہے کہ یہ دوسروں کو اس قسم کی چیزیں کہ آپ لوگوں بیماریوں کی دوائیں بتانا، جو ٹھیک ہے آپ کو فائدہ ہوا ہے، لیکن ہر پیشنٹ الگ ہے، اس کی بیماریوں کی کنڈیشن جو ہے وہ الگ ہیں، اس کو چیز۔ تو رشتہ داروں کی عیادت کے لیے یہ ضروری نہیں تھے گھنٹوں بیٹھ کے ان کی پورا تجزیہ و تحلیل، کس سارے ڈاکٹر جو ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ تم کرو تو یہ صحیح ہے، وہ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ والدہ کے ساتھ، والدہ انہی کے ساتھ رہتی تھی، تو وہ میں کوئی دوا ان کو بتاتا تھا تو وہ کہتی تھی نہیں، وہ جو بڑے بھائی ہیں تمہارے انہوں نے جو ہے منع کیا ہے اس دوا کو کھانے سے، یعنی میں بطور ڈاکٹر بتا رہا ہوں، اس کو نہیں ماننے، ان کی بات مانی جا رہی۔ تو بہرحال کیا ہے، رشتہ داروں کی عیادت کے لیے جانا، یہ بس شکل دکھائیں واپس آ جائیں، بس یہ عیادت صلہ رحمی کے لیے کافی۔ تو یہ اتنے لمبے چوڑے نسخے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حال ہی میں ایک جاننے والے جو ہیں وہ ہسپتال سے بیچارے کئی دن کے بعد جب گھر پہنچے، اتنے رشتہ داروں کے گھر آئے کہ ظاہر ہے نہ سونا مل رہا ہے نہ آرام مل رہا ہے، کہ اگلی رات کو پھر ان کو دوبارہ اسپتال لے جانا پڑ گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ تو صلہ رحمی کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہی ہے ملاقات کے لیے جانا، عیادت کے لیے چلے جانا۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ آپ اس کا بھی استعمال کر سکتی ہیں، فون کر سکتی ہیں، ای میل کر سکتی ہیں ان کو سلام دعا کے لیے، واٹس ایپ کے اوپر میسج بھیجے جا سکتے ہیں،
یعنی کوئی بھی طریقہ ایسا کہ کبھی ملنے بھی چلے گئے، مجلس کے اندر ان کے جو ہے چلے گئے، کسی نیاز کے اندر چلے گئے، تو یہ سب چیزیں صلہ رحمی کے مختلف طریقے ہیں، کوئی ایک طریقہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، البتہ یہ جو بھی آپ نے سنا، بلکہ ہمارے استاد محترم تو یہ بھی فرماتے تھے صلہ رحمی کی کم سے کم حد میں، اور ویسے یہ بھی ایک طرح کی ایک حد ہو جاتی ہے کہ کم سے کم حد یہ ہے کہ اتنی اطلاع رکھنا کہ فلاں ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ یعنی کم سے کم، یعنی بہت سے لوگ اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ رشتہ داروں کے بھی انتقال ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، سالوں بعد پتہ چل رہا ہے اچھا مر گئے وہ۔ تو یہ جو ہے نا صلہ رحمی جو ہے، اچھا اب یہ جو منیمم جو حد ہے یہ بھی اشخاص کے اعتبار سے الگ ہو سکتی۔ مثلا والدین بھی تو صلہ رحمی میں آتے ہیں کہ آپ ان سے کریں گے کہ بس ان کے کسی سے معلوم کر کے اطلاع رکھ لیا، صرف ایک سلام کا میسج بھیج دیا ان کو؟ نہیں، ان کے پاس کم سے کم اتنی دفعہ جانا کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے، ان کی خیر و عافیت کے لیے اگر کوئی اس طرح سے اپنا تعلق رکھے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ چھوڑ کے سالوں کے لیے اس طرح سے والدین کو چلے جاتے ہیں، وہ بیچارے ان کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں آرام سے بیرون ملک جو ہے وہ روابط نہیں رکھتے ہیں ان سے، یا بس بہت ہوا تو چند سو ڈالر انہوں نے کبھی سالانہ بھجوا دی۔ تو یہ بہرحال اس طرح کی چیز نہیں، والدین کے لحاظ سے صلہ رحمی میں یعنی یہ اتنی منیمم مقدار، یعنی افراد کے اعتبار سے فرق رکھتی۔ بہن بھائیوں سے کیا انسان جو ہے وہ سالہ سال صرف کسی کے ذریعے معلوم کروائے گا، یا صرف کسی کے ذریعے سلام پہنچوا دے گا، یہ کافی سمجھا جائے گا؟ تو نہیں، اس سے تھوڑا سا یعنی دیکھا جائے گا۔ ہاں البتہ کہ اور جو ذرا رشتہ دار ہیں جو اگرچہ خونی ہیں، لیکن یہ کہ مثلا کزنس ہیں یا کہیں دور علاقوں میں اور ملکوں وغیرہ کے اندر رہتے ہیں، تو ان کے لیے صحیح ہے کہ چلو آپس میں کم سے کم ایک سلام دعا والا میسج کر دیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ لوگوں کے اعتبار سے بھی فرق رکھتی ہے یہ چیز۔ کیا کسی دوسرے شخص سے اپنے رشتہ دار کا احوال دریافت کرنا بھی صلہ رحمی میں آتا ہے؟ ہم اس سے نہیں پوچھ رہے، ہم اس کی معلومات لے رہے ہیں اور افراد سے، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے۔ یعنی ہم اس سے ایسے لا تعلق نہ ہو جائیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مثلا شوہر جو ہیں اگر اس انداز سے اپنی بیویوں کو سالہ سال کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ معاشرے میں وہ شوہردار ہی نہیں بلکہ ایک بے شوہر عورت کے طور پر، یعنی لوگ اسے بے شوہر کی سمجھ رہے ہیں، اتنے طویل عرصے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ بھی خود حرام اور گناہ کے اندر آتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی بہرحال یہ اس میں آتا ہے، لیکن عام افراد کے لیے کہ ہم مثلا جو اشخاص ہیں ہم ان سے براہ راست اپنے رشتہ داروں سے نہیں پوچھ رہے ہیں ان کا حال احوال، بلکہ ان کا احوال دیگر لوگوں سے دریافت کر رہے ہیں، تو یہ بھی صلہ رحمی میں آ جاتا ہے۔ یعنی ان سے بالکل لا تعلق نہ ہو جائیں، کم سے کم والی حد ہے، لیکن یہ اچھا یہ بھی دیکھیے کہ یہ کم سے کم حد ہے، بالکل جیسے پاسنگ مارکس نہیں ہوتے 33% جو کہلاتے ہیں یہ ہے، لیکن جتنے آپ اس میں پوائنٹس بڑھاتے جائیں گے، جتنی پرسنٹیج بڑھتی جائے گی، اتنے آپ کے فوائد بڑھتے جائیں گے، اتنے ثواب بھی بڑھتے جائیں گے۔ جتنا آپ کو کمتر کے اوپر آپ رکھیں گے یہ اتنا ہی آپ کے لیے بہرحال اتنے زیادہ فوائد کا نہ ملنا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ مثلا کسی کو جو 50 کروڑ روپے مل سکتے ہیں اور وہ جناب صرف 10,000 کے اوپر کہہ رہے ہیں بس کم سے کم حد یہ کہ میں 10,000 ہی مجھے مل جائیں، تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہو، جب تم 50 کروڑ لے سکتے تھے تو 10,000 پہ کیوں اکتفا کیا؟ تو بہرحال اپنی اس پرسنٹیج کو بڑھانا چاہیے۔ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی صلہ رحمی ممکن ہے؟ تو ابھی آ گیا کہ جی ہاں، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں کون کون سے جتنے بھی آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں، ان کے ذریعے بھی سلام دعا رکھنا، حال احوال پوچھ لینا، یہ کافی شمار ہوتا ہے۔ یعنی کم سے کم گناہ والے مسئلے سے آپ نکل جاتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا، پھر ایک چیز ہے قاطع رحم سے صلہ رحمی، ابھی تو ذکر اس کا ہو گیا، لیکن روایات میں آتا ہے ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا آ رہا ہوں لیکن وہ مجھے ستاتے آ رہے ہیں، اب میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ انہیں چھوڑ دوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تو پھر خداوند عالم تم سب کو چھوڑ دے گا، اس کو بھی چھوڑ دے گا جس نے قطع رحمی کی، اور تم اگر اسے چھوڑو گے تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ استوار کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ اس کے خلاف تمہارا پشت پناہ بن جائے گا۔ یعنی یہ اس طور پر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی وہ رشتہ دار جو ہے مجھے بہت ستاتا آ رہا ہے، خالی قطع تعلق ہی نہیں کہ مجھے ستاتا بھی ہے،
تو میں نے تو ارادہ کر لیا کہ اسے چھوڑ دوں. پیغمبر نے کہا نہیں, پھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا, یعنی پھر تم بھی اس عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے. پھر کہا کہ اگر وہ تمہیں محروم کرے, عطا کرو, قطع تعلق کرے, رشتہ استوار کرو, ظلم کرے, معاف کرو, اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہارا پشت بنا بن جائے گا. بڑی اہم بات ہے. اچھا, اگر رشتہ دار ملنا ہی نہ چاہیں, دیکھیے عام طور پر ہوتا یہی کہ ملنا جلنا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اول تو پہلی بات یہ کہ وہ آپ سے کیوں ملنا نہیں چاہ رہا, تو بہرحال اپنا بھی تھوڑا سا ایک جائزہ لینا چاہیے. آپ کے مثلا آپ کا طنز کرنے کی عادت ہے, آپ اور کوئی اس طرح کی بات ان کے ساتھ کرتے ہیں, کوئی ایسا نقصان ان کو پہنچتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہت سے گریس مارکس دے کے وہ کہتا ہے نہیں میرا تو عمل اچھا. ہر آدمی سے پوچھیں, قاطع رحم سے بھی پوچھیں, وہ کہے گا بھائی میرا عمل تو اچھا ہے, وہ دوسرا والا خراب ہے. تو اس میں انسان اپنے آپ کو دیکھے, یعنی کہا جاتا ہے نا کہ میں دوسروں کی آنکھوں کا شہتیر تو نظر یعنی تنکا بھی جو ہمیں شہتیر لگ رہا ہوتا ہے, اور اپنی آنکھوں میں اتنا بڑا چیزیں پڑی ہوں. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ بہرحال دوسروں کے زکام بھی ہمیں کوڑ لگتے ہیں اور اپنا کوڑ ہمیں زکام لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ ملنا نہیں چاہ رہے ہیں تو پہلے تو اپنے اندر دیکھیں کوئی ایسی پرابلم والی بات تو نہیں, کیوں نہیں ملنا چاہ رہا ہے. لیکن بالفرض آپ نے کہا نہیں میری وجہ نہیں ہے, تب بھی بہرحال اگر وہ ملنا نہیں چاہ رہے تو کوئی بات نہیں, نہ ملیں. لیکن جو متبادل طریقے آپ کو بھی بتائیں کہ مثلا میسج پہنچا دینا, ان کو کسی کے ہاتھ سلام کہلوا دے, رشتہ دار ملا جو اس سے کلوز لنک رکھتا ہے, آپ نے کہا میرا سلام ان تک پہنچا دیجیے گا, یہ بھی صلہ رحمی میں شمار ہو جائے گا. یا کم سے کم لکھ کے, اب تو اتنی آسانی سہولت ہو گئی, خط بھی لکھ سکتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کو پتا ہے واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں, چاہے ان کا جواب نہ بھی آئے جواب سلام کا, تب بھی آپ کی کم سے کم ذمہ داری پوری ہو جاتی. تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کے طور پر حکم دیا ہے کہ خواہ مجھ سے منہ موڑ لیا جائے پھر بھی میں صلہ رحمی ضرور کروں. یعنی رشتہ دار منہ موڑ رہا ہے, ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں, تب بھی ہے کہ تب بھی آپ کم سے کم اپنی صلہ رحمی کی جو مقدار ہے اس کو ضرور آپ پورا کریں. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ دو قسم کے قدموں سے بڑھ کر کوئی قدم اٹھانا اللہ کے نزدیک محبوب نہیں. ایک قدم تو وہ قدم ہے جو مومن اٹھاتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کی صفوں میں شمولیت اختیار کرے, اور دوسرا وہ قطع رحمی کرنے والے رشتہ دار کی طرف جو قدم اٹھاتا ہے. یعنی اس نے قطع رحمی کی ہے نا, لیکن میں اس سے ملنے پھر بھی جا رہا ہوں, میں اپنی ناک نیچی کر لیتا ہوں, میں جو ہے چلو اپنی بے عزتی برداشت کر لیتا ہوں, مل لیتا ہوں جا کر اللہ کی خاطر, کوئی بات نہیں, چلے جائیں اس کے پاس. تو بہرحال قطع رحمی کی طرف جو قطع رحمی کر رہا اس کی طرف اگر آپ کوئی قدم اٹھا کر جا رہے ہیں تو اللہ کو راہ خدا میں جہاد کے لیے جو اپنی جان کو نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے برابر ثواب قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو قاطع رحم رشتہ دار کی طرف صلہ رحمی کی نیت سے جو قدم اٹھایا جاتا ہے. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی امام خمینی کے عرفانیات کے استاد تھے, چاہے بہت کم ان کی خدمت میں جانا ان کا ہوا, لیکن بہت کچھ ان سے حاصل کیا, اور اپنے استاد بزرگوار کے طور پر امام خمینی ان کو کہتے رہے. بڑے صاحب کرامت بھی تھے, ان کی کرامت بڑی مشہور تھی کہ یہ عاشورے کے روز فاقہ شکنی وغیرہ کرواتے تھے, البتہ صرف 10 افراد کا کھانا پکوا کے قریب لوگوں کو بلا لیتے تھے. ایک دفعہ ہوا یہ کہ کسی جو بہت سارے اس قسم کے افراد ہوتے ہیں نا ذرا شرارتی ٹائپ کے, اس کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر فاقہ شکنی ہوتی. اس نے گویا ایک لحاظ سے اعلان کروا دیا لوگوں کے اندر کہ ان کے گھر پہنچ جائیں 10 محرم کو فاقہ شکنی کے وقت, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے, 300 کے قریب لوگ آ گئے, جبکہ کھانا صرف 10 افراد کا تھا جو انتظام ہوا تھا. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے ان کے گھر والے کہ اب کیا کریں, یہ تو آ گئے اتنے سارے افراد. تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو, اور آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے, اور اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر کے انہوں نے توسل اختیار کیا معصومین سے, اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا, تو اس دیگچی کے اوپر جس میں 10 افراد کا کھانا موجود تھا اس کے اوپر صرف اس عصے سے اس کو ٹچ کیا, عصا اس دیگچی سے, اور اس کے بعد پھر وہ کھانا سرو ہوا لوگوں کو. لوگ آتے رہے کھاتے رہے, یہاں تک کہ 300 لوگ کھا کے فارغ ہو گئے, لیکن کھانا پھر بھی کم نہیں ہوا. اللہم صلی علی اور بھی ان کی بڑی کرامات ہیں. یہ خود
فرماتے ہیں ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے. اچھا آیت اللہ جواد کی تبریزی جو ہے ان کی قبر پہ رہبر معظم جب کبھی قم تشریف لاتے ہیں تو قبرستان شیخاں جو بالکل معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے برابر میں صلی اللہ بہت قریب ہے یہ قبرستان وہاں سے, تو وہاں پر ضرور تشریف لاتے ہیں. تو ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ خود فرماتے ہیں جواد ملکی تبریزی کی, جب کئی سالوں کی محنت کے باوجود راہ عرفان میں قدم آگے نہیں بڑھا سکا تو میں نے اپنے استاد سے اس کا حل دریافت کیا. انہوں نے کہا کیونکہ خاندانی خراب تعلقات کی وجہ سے تمہارے اپنے چند رشتہ داروں سے دلی کدورت ہے, اس لیے تم اس راہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہو. تم اپنے اس ہمدرس رشتہ دار جس سے تعلقات خراب ہیں اس کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کرو. کہہ رہے ہیں میں نے کچھ دن تک یہ سلسلہ کیا, اس کے جوتے سیدھے جب اس نے دیکھا تبریز میں خاندان والوں کو بھی اس کی خبر پہنچی تو آپس کی کدورت اور دشمنی بھی ختم ہو گئی اور جواد ملک تبریزی تیزی سے راہ سلوک و عرفان کی طرف قدم بڑھاتے چلے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ یعنی صرف رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے میں ایک ایسا نقصان واقع ہوتا ہے کہ روحانیت میں بھی انسان آگے نہیں بڑھ پاتا. جب بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن محنت کے باوجود ہم آگے نہیں جا پا رہے ہوتے, تو اس کی وجہ اس قسم کی چیزیں بھی ہیں. انہوں نے لیکن اپنے آپ کو کچلا اور اس کے بعد کتنی کرامات جواد ملکی تبریزی کی, جس میں ایک کرامات صرف میں نے ابھی آپ کو سنائی. تو بہرحال رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا یہ راہ عرفان کی بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے, راہ علم کی بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے, اور انسان روحانی اعتبار سے ترقی بھی نہیں کر سکتا اگر اس طرح سے اس نے کچھ کدورتیں اور رشتہ داروں سے تعلقات بگاڑ کے رکھے ہوں. اچھا اگر ہم وہ رشتہ دار تو مل بھی نہیں رہا ہے اور اس سے ملنے جانا ہماری اہانت اور توہین کا سبب ہے. مثلا بہت سے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ جناب ان کے گھر گئے تو وہ دروازہ بھی نہیں کھولتے, آج کل تو کیمرے وغیرہ سے بھی دیکھ لیا جاتا ہے. اب یہ توہین ہے. یا مثلا کسی تقریب وغیرہ میں گھر میں ان کے گئے کسی مجلس وغیرہ میں اور مثلا بعض رشتہ دار ان میں سے جو ہے وہ مل ہی نہیں رہے ہیں, مثلا ملاقات نہیں کر رہے ہیں, ان کے گھر گئے تب بھی ملاقات پہ تیار نہیں ہے مثلا. تو اگر ایسا ہے کہ اس میں ہماری اہانت اور توہین کا سبب ہو تو پھر آپ کا اس لحاظ سے اتنا ملنا جلنا یہ بھی یعنی پھر واجب نہیں. آپ نے تو بہرحال اپنی سی کوشش کی, لیکن جب آپ کی اہانت اور توہین کی بات آ جائے, یعنی مثلا یہی کہ آپ اس کے گھر جا رہے ہیں اور دروازہ نہیں کھولتا ہے مثلا, تو پھر ٹھیک ہے, پھر یہ ملنے جلنے والا کم سے کم نہیں, پھر وہی متبادل طریقوں پہ جائیں, سلام لکھ کر اس کو سینڈ کر دیں, اس کے حال احوال لوگوں سے دریافت کرتے رہیں, کم سے کم یہ واجب صلہ رحمی کی حد تک پھر معاملہ چلا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں چاہے تمہاری کتنی ہی توہین کیوں نہ ہو جائے تم اپنی ناک کو رگڑو جا کے اس سے, یہ اسلام اس کا متقاضی نہیں ہے. نظر انداز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا اس شخص کی طرف رغبت کرنا جو تمہاری طرف سے بے رغبت ہے ذلت کا باعث. یعنی پھر تم اپنے بار بار اس کیوں اپنی اہانت کروا رہے ہو جبکہ تمہارے پاس متبادل طریقے موجود ہیں صلہ رحمی کے, تم اس کی طرف جاؤ. اور یہ بھی تعلیم دی گئی حضرت امیر کی طرف سے کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو, یعنی انیویٹیبل ہو گیا ہے بس اب تو کرنی ہی ہے, یعنی اب ان سے بات چیت بہت مشکل ہے, تو اپنی طرف سے اس کے لیے ایسی گنجائش رکھو کہ اگر کسی دن صلح کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی طرف رجوع کر سکو. یعنی تعلقات اتنی خرابی کی طرف ایکسٹریم پر نہ لے جاؤ کہ تم دوبارہ مل بھی نہ سکو. یعنی اتنا بس ٹھیک ہے بات چیت ہماری ذرا کم ہو گئی ہے, دور دور ایک دوسرے سے ہو گئے ہیں, ملنا جلنا اب بہت کم ہو گیا ہے ان سے یا نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے, لیکن یہ نہیں کہ مثلا وہی جس میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا ایسا شو ڈاؤن کر لیا آپ نے, وہ ترکی لڑائی دنگا ہاتھا پائی فلاں اس تک کتنا لے گئے ایکسٹریم پہ دشمنی میں اپنے آپ کو کہ اب دوبارہ کبھی ایسے مواقع آ بھی جائیں کہ جب اس سے ملنا ضروری ہو جاتا ہے تو اب تمہارا منہ ہی نہیں پڑ رہا ہے ان سے بات کرنے کو. تو اتنی ایکسٹریم پہ پھر بہرحال اپنی اس چیز کو نہیں لے جانا چاہیے اور ایک گنجائش تھوڑی رکھنی چاہیے. بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں اگر قطع رحمی کے لیے قسم کھائی, بس میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ اب میں اس شخص سے آئندہ نہیں ملوں گا, تو اس قسم کا پورا کرنا کیسا ہے؟ ایسی قسمیں یا مثلا بعض اوقات لوگ رشتہ داروں کے خلاف جنازے میں کہ ان کو میرے جنازے میں بھی نہیں آنے دینا, میں وصیت کر کے جا رہا ہوں, تو کیا ان کی اس وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہ تو اس قسم کی وصیتوں کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ایسی قسموں کی کوئی اہمیت ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ غصے کی حالت میں کھائی ہوئی قسم اور قطع رحمی کے بارے میں کھائی ہوئی قسم قسم نہیں ہوتی. یعنی قطع رحمی کے لیے اول تو یہ بھی ہے کہ آپ حرام کام کے لیے قسم بھی نہیں کھا سکتے، یا میں کسی حرام کا ارتکاب کروں گا، مثلا قطع رحمی خود ایک حرام کام ہے، اس کی قسم کی کوئی ویلیو اس لحاظ سے نہیں. بلکہ ایک تو یہی کہ قسم شمار نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی فرمایا غصے اور قطع رحمی کے بارے میں قسم نہیں ہوتی. اور ایک اور حدیث میں امام نے فرمایا خدا کی نافرمانی کے لیے بھی کوئی قسم نہیں ہوتی. خالی صرف قطع رحمی کے سلسلے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر گناہ اور نافرمانی والی بات کے لیے قسم کھا لینا، یہ جو ہے کہ مثلا میں اس سے آئندہ بات نہیں کروں گا یا بات نہیں کروں گی، یا میں سے تعلقات رشتہ دار سے برقرار نہیں رکھیں گے ہم، تو یہ اس قسم کی کوئی، اور نہ ان وصیتوں کی کوئی اہمیت ہے کہ فلاں کو جنازے پہ نہیں آنے دینا. اچھا، اب صلہ رحمی سے متعلق لوگوں کے تین رویے. ایک رویہ تو یہ کہ جناب اس سے ہم نے میل جول کم کر دیا ہے مگر قطع تعلق نہیں کیا ہے، سلام دعا کی حد تک ہے معاملہ. تو اس سے فائدہ کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ آدمی نا گناہ سے بچ جاتا ہے کہ ہم نے میل جول ٹھیک ہے کم کر دیا ہے، تعلقات بھی منقطع نہیں، سلام دعا رکھی ہوئی ہے، لیکن اگرچہ ہم آگے نہیں جا رہے جس میں اور فوائد ہم کو حاصل ہوں، لیکن کم سے کم ایک فائدہ، ایک رویہ یہ ہے کہ اتنا بھی رکھنا اگر کسی کا ہے کہ میل جول کم کیے، تعلقات منقطع نہیں کیے، سلام دعا رکھا ہے، تو کم سے کم اسے قطع رحمی کا گناہ نہیں ملتا ہے. دوسرا رویہ یہ ہے کہ میل جول فقط خوشی و غمی کی حد تک باقی رکھا ہے، اس نے باقی میل جول نہیں ہے، خوشی غمی کی حد تک ہے صرف. مثلا شادی میں گئے، ظاہر شادی کوئی ایسی روزانہ تو نہیں ہوتی، سالوں میں ایک مرتبہ تو اس میں چلے گئے، مجلس سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، اس میں اگر بلاوا آیا اس کے اندر آپ چلے گئے، تو خوشی و غمی کی حد تک بس میل جول ہے، باقی کوئی میل جول نہیں. تو اس میں کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ بہرحال یہ کہ انسان پھر بھی کچھ نہ کچھ ثواب فائدے جو اس کو مل رہے ہوتے ہیں، یعنی کم سے کم نیکیوں کا کوئی سلسلہ اس میں آگے رکھ سکتا ہے وہ. اور تیسرا رویہ ہے کہ رشتہ داروں کی تمام زیادتیوں کو نظر انداز کر کے ان سے حسن سلوک کر، یعنی پھر بھی ملتا جلتا رہے، پھر بھی ان کے کام آتا رہے، پھر بھی ان کی عیادت کے لیے جاتا رہے، ان کے گھر بھی جاتا رہے، چاہے وہ اتنا اچھا کوئی نہیں، سب زیادتیوں کو نظر انداز کرے. یہ احسان کا ایک درجہ ہے. یہ تیسرا درجہ، یہ بہت ثواب دلوانے والا ہے، یہ بہت فوائد رکھنے والا ہے، اور وہ بھی زیادہ عرصے پھر آپ سے کٹ کے نہیں رہے گا جب دیکھے گا کہ میل جول اس طرح سے ہے. ابھی ہم آگے چل کر صلہ رحمی یعنی قطع رحمی سے جو بچنے کے طریقے آئیں گے، اس کے اندر کچھ ایسے اقدامات کا ذکر کریں گے کہ پھر قطع رحمی نہیں ہو پاتی اس میں. اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے دیکھیے ہمیشہ یہ ہے کہ کبھی اندھا بننا پڑتا ہے، بہرا بننا پڑتا ہے، گونگا بھی بننا پڑتا ہے. یہ آپ ہر وقت یعنی اندھا بننا، یعنی ان کی برائیاں آپ کو نظر آئیں گی لیکن آپ آنکھیں بند کر لیں، سننے میں آئے گا انہوں نے آپ کو برا بھلا کرا ہے، برا بھلا کہا ہے، بہرے بن جائیں. اور ہم کہہ سکتے ہوں ایسے الفاظ ان کو کہ ابھی تن بدن میں ان کی آگ لگ جائے، ان کا طنز سن کے ایسا ہم جملے ان کو کہہ سکتے ہیں لیکن گونگے بن جائیں. تو یقین جانی کہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیزیں، یہی بہوؤں کے لیے بھی ہے، یہی ساسوں کے لیے بھی ہے کہ آپ ایسے الفاظ نہ کہیں، بہرے بن جائیں، بات نہ سنیں ایک دوسرے کے خلاف، ان کی برائیوں سے پردہ پوشی کریں، تو یہ رشتے جڑے رہیں گے اور گاڑی چلتی رہے گی. لیکن جہاں ان میں سے آپ نے تجاوز کیا اور بولنے لگے، کان دھرنے لگے، ان کی برائیوں کو جو ہے نا وہ نوٹ کرنے لگے، تو پھر کیا ہے مسئلہ پھر خراب ہوتا جاتا ہے، پھر یہ رشتے برقرار نہیں رہ پاتے. ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ امیر جو ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر اپنے غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، امیروں کا غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق ہونا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی غریب مسلمان کو اس طرح سلام نہیں کرتا جس طرح امیر کو سلام کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پر غضبناک ہو، غصے ہوگا اللہ اس کے اوپر. سوچیں قیامت کے روز وقت اللہ کی کتنی رحمت کی اور اس کی ضرورت ہوگی ہمیں، اور اسی دن اللہ غضبناک ہو جائے تو کون ہے جو پھر اس سے بچا سکے گا. تو کسی غریب مسلمان کو یعنی ٹھیک ہے سلام ہم کر رہے ہیں لیکن بس ایسی بے رغبتی سے اس کو کوئی خاص لفٹ نہ دیتے ہوئے اس سے سلام دعا رکھ رہے ہیں. لیکن امیر آ جائے تو وہ اس کے پاس جا رہے ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں، وہ جناب کرنل صاحب آ گئے ہیں، فلاں صاحب آ گئے ہیں،
تو یہ جو ہے نا ان کے ایکسٹرا عزت امیروں کی اس طرح سے اگر کوئی دے رہا ہے، اور یہ فرق کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں میں امیر و غریب کا بھی، اور صرف رشتہ دار ہی نہیں، امیر و غریب میں بھی سلام میں اگر فرق کرے تو یہ چھٹے امام جملے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اس پہ غضبناک ہو جائے گا۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غربت حیرت زدہ کرے، تونگری و دولت مندی اس کو سرمست اور متکبر بنا دیتی ہے، یعنی نو دولتی بھی عموماً یہ والی روش بہرحال اختیار کرتے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ غربا کے ساتھ دوستی کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ صاحب دولت و حکومت ہوں گے، یعنی اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے اس دنیا کے اندر یہ غریب تھا، مالی حالات اس کے اچھے نہیں تھے، ایک چھوٹے ایسے کمزور علاقوں کے اندر رہتا تھا، مثلا جہاں آپ جانا اتنا پسند نہیں کرتے، آپ پوش علاقوں کے اندر مثلا رہتے ہیں، تو کیا ہے کہ اصلاً میں پھر یہ ان کی تمام کمیوں کا مداوع آخرت میں ہو جائے گا، پھر جو ہے ان کو جو وہاں ایک اعلیٰ حکومت اور یہ سب چیزیں دی جائیں گی، پھر آپ کی آنکھیں خیرہ ہوں گی۔ تو بہرحال ان سے یہاں پر دوستی رکھو کیونکہ یہ پھر قیامت میں کے دن آپ کو فائدہ پہنچانے والے افراد میں سے ہوں گے، جب یہ بہت زیادہ وہاں پر صاحبان دولت ہوں گے، یعنی ان کے پاس بڑا اقتدار ہوگا۔ کہا جاتا ہے نا، بہت سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جو برزخی جو ان کے پاس اقتدار ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، برزخ میں ان کے اختیارات کے عقلوں کے اندر امام کا وہ اقتدار نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال اماموں کی تو ایک الگ بات ہے، تو عام مومنین کا بھی ہے کہ جو غربا جو اس دنیا میں گزارا کر کے گئے ہیں غربت کے ساتھ، لیکن پاک دامنی کے ساتھ، کوئی برائی کی طرف نہیں گئے، رشوت خوری کی طرف نہیں گئے، اور غربت سے اپنے آپ کو یعنی اس میں رہے وہ، اور انہوں نے کوئی تجاوز نہیں کیا، تو پروردگار عالم ان کو بہت بڑی حکومت وہاں پر دے گا۔ پھر یہ دوسروں کے کام بھی آئیں گے آخرت میں۔ بہت سارے لوگ افراد کے ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی لوگوں کے کام آتے ہیں نا، وہ آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ وہ دیکھیں گے کون ہمارا جو ہے رشتہ دار کون کس مصیبت میں ہے، کون سے عذاب میں گرفتار ہے، وہ جائیں گے اور شفاعت کر کے ان کو وہاں سے لے کر آئیں گے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ان افراد کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے جو مالی اعتبار سے اس وقت آپ کو کمزور نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ۔ اور یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ کا عدل اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی آخرت میں جو سب سے پہلا عدل ہے یہ قبریں، جسے امیر و غریب کی کوئی پہچان نہیں، بادشاہ بھی کے لیے بھی وہی ہے اور بالکل فقیر کے لیے بھی وہی والی قبر ہے، وہی جگہ ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، سب کا مقام ایک ہو گیا، بالکل عادلانہ زندگی کی ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو گئی وہاں سے۔ تو بہرحال اس طرح کی قبروں کو یاد رکھنا چاہیے، اس وجہ سے ہم اس کو کہ جبکہ آپ کا بھی اور ہمارا سب کا انجام، امیر کا غریب کا سب کا جو ہے وہ یہی ہے، تو پھر کیوں ہم اس میں کوئی فرق رکھیں، امیر رشتہ دار اور غریب رشتہ دار کا فرق کہ اس سے مل نہیں رہے، قطع تعلق کیا ہوا ہے مثلا۔ اور دعوت کے لیے بھی امیر و غریب کے فرق کو مٹانا چاہیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت میں جانا کراہیت رکھتا ہے جس میں صرف اغنیاء و سرمایہ دار لوگوں کو دعوت دی گئی اور فقراء کو محروم رکھا گیا۔ بعض اوقات جو ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں مالی اعتبار سے کمزور، انہیں تقریبات میں بھی نہیں بلایا جا رہا ہوتا، اور وہ اگر مثلا آ بھی جائیں تو ان سے کوئی خاطر خواہ ویسا سلوک نہیں، وہ امیر رشتہ داروں سے تو بڑے بڑھ چڑھ کے گلے ملا جا رہا ہے اور ان کو بس کوئی ایسا لفٹ نہیں دی جا رہی۔ تو دعوتوں کے سلسلے میں بھی یہی اسی فرق کو رکھنا چاہیے۔ اچھا، شیطان کا علی الخصوص رشتہ داروں سے متعلق خصوصی قسم کا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، ذرا کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عامل سب سے پہلے یہ کہتا ہے تمہارے کسی قریبی رشتہ دار نے فلاں جادو کرایا۔ شیطان یعنی جو عامل کی صورت میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، وہ آپ کو یعنی ہر شخص کے تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار فوراً آپ کے دماغ میں اپنی بھاوا جانے لگتی ہے، اب فوراً آپ کو جو ہے نا اپنی مثلا پھپھی یاد آنے لگتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ یہ شیطان رشتہ داروں کے سلسلے میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان ایک دفعہ ایک صاحب نے حکایات میں ملتا ہے شیطان سے کہا کہ تو کیوں اتنے فساد برپا کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے فسادات کروا دیتا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں۔ اس نے کہا انگلی؟ اس نے کہا دیکھو سامنے ایک حلوائی کی دکان تھی، وہاں شیرہ رکھا ہوا تھا، شیطان نے اس میں انگلی ڈبوئی اور دیوار پہ لگا دی۔ دیوار پہ جب وہ میٹھی چیز آ کر لگی، وہاں مکھی آ کر بیٹھ گئی، مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی آ گئی وہاں پر،
ایک شخص وہاں پر کھڑا ہوا تھا, اس نے اپنی چپل اتاری اور چھپکلی کو ماری, وہ چپل اڑ کر جو ہے مٹھائی کی اس پہ جا کے لگی جہاں مٹھائی رکھی ہوئی تھی. دکاندار آیا کہ تم نے میری مٹھائی کو چپل سے خراب کیا. دونوں میں آپس میں لڑائی ہونے لگی, دونوں کی طرف کے حمایتی آ گئے, آپس میں ایک بڑے جنگ و جدال اور فساد برپا ہو گیا. شیطان نے کہا دیکھو میں نے صرف ایک انگلی تو لگائی تھی, ایک انگلی لگانے کے بعد اتنا نتیجہ اس کا. تو شیطان اس قسم کا صرف ایک وسوسہ, جسٹ وسوسہ ڈالے گا آپ کو, اور آپ نہ فوراً مشکوک آپ کی نگاہیں اپنے قریبی رشتہ دار کو تلاش کرنے لگیں گی کہ جناب اچھا وہ ہو سکتی ہیں, وہ ہو سکتی ہیں, وہ ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے الخاص, یہ الخصوص. یہ آپ دیکھیں گے یہ رشتہ داروں کے سلسلے میں عامل حضرات جو ہیں کہ اس نے جادو کروایا ہے, اس نے سفلی کروایا ہے, اس نے فلاں چیز کی ہے, یہ شیطان دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے. اور صلہ رحمی کر کے شیطان کو آپ غمگین کریں گے, آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. حضرت امیر فرماتے ہیں صلہ رحمی دشمن کو غمگین کرتا ہے اور کسی بھی مصیبت کو سامنے آنے سے روک دیتا ہے. تو صلہ رحمی سے دشمن کو اپنے غمگین کریں, شیطان بہت تل ملا کر رہ جائے گا. سب سے بڑا دشمن تو وہی ہے آپ کا. تو اب ابھی تو بہت باقی تھا آج کا بھی, لیکن یہ آج تو مجھے جو قطع رحمی ہوتی ہے اس سے بچنے کے کون کون سے طریقے تھے یہاں پر بھی جانا تھا, لیکن کیا کریں گے وقت پورا ہو گیا. اس کے بعد دوسرے جو اسپیکر یہاں پر آئیں گے قابل احترام عالم دین, ان کا میں وقت نہیں لینا چاہتا, تو بس یہاں پر گفتگو روک رہے ہیں. ابھی بہت سے اہم مرحلے اس کے اندر فقہی احکام کے لحاظ سے بھی اور اخلاقی احکام کے اعتبار سے بھی بہت سی چیزیں بھی بیان کرنی باقی ہیں, جو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم بیان کر کے اس کو مکمل کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کے فقہی احکام بھی کافی ہیں, اور اس میں کم ترین مقدار اور زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے والی چیزیں وہ اگلی دفعہ ہم آئیں گے, گفتگو کے اندر ذکر کریں گے. تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر یہ بات جب مکمل طور پہ آپ کے سامنے ایک کلیئر پکچر آ جائے گی کہ صلہ رحمی کتنی, کیسی, کون سی مقدار میں, کم اور زیادہ, کیا فوائد ہم کو ملیں گے, قطع رحمی کی کتنے کتنے نقصانات ہیں جو لوگوں کو پھر واقعی انسان کو نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مصیبتوں میں ہم کیوں گرفتار ہو رہے ہیں, ایسی ایسی بیماریوں کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں, ایسے ایسے رزق کی پریشانیوں کے اندر, ایسی ایسی مصیبتوں میں, تو یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو معلوم یہ چلے گا کہ پیچھے سے جا کر یہ قطع رحمی کا گناہ بھی اس کے اندر ایک آ جاتا ہے. تو وہ انشاءاللہ اس کے جو خطرات ہیں وہ اگلی دفعہ ذکر ہوں گے, فوائد ذکر ہوں گے, فقہی احکام اور ذکر ہوں گے, تو پھر یہ گفتگو مکمل طور پہ سمجھ میں آ سکے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.